وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں میں نماز اور روزوں کے فضائل اور مسائل آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے اس مختصر سے وقت میں زکوٰۃ کے کچھ شعبوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں گے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ کی وحدانیت، رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد اعمال میں سب سے افضل ترین عمل نماز ہے. اس موضوع پر متعدد بار آپ تقریریں سماعت فرما چکے ہیں. نماز کے بعد بقیہ ارکان اسلام میں زکوٰۃ کو حج اور روزہ دونوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی پہلے کلمہ توحید کا اقرار، پھر اس کے بعد اعمال میں سب سے افضل ترین عبادت نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، پھر حج اور ماہ رمضان کے روزے. زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تقریباً 30 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ بندوں کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت ظاہر ہو جائے. رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو مال عطا فرمایا ہے، کوئی بھی قسم کا مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، سامان تجارت ہو، کھیتی باڑی ہو، یہی وہ اموال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. زکوٰۃ نام ہے. نصاب پورا ہو جانے کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق مال کا 2.5% حصہ یعنی 40واں حصہ نکال کر کسی ایسے مسلمان مسکین کو بغیر معاوضے کی مالک بنا دیا جائے جو نہ تو سید ہو نہ ہی ہاشمی ہو. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم نے اس کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں وہ 7 ہیں. انہیں 7 مصارف میں سے کسی ایک مصرف پر زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. معزز سامعین،
پہلے آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں وہ کون سے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ، ان کو ثمن کہا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ ثمن بنے، قیمت بنے۔ چنانچہ بین الاقوامی طور پر جو کاروبار ہوتا ہے اس کی ادائیگی سونا اور چاندی یا پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہی سے ادا ہوتی ہے۔ معزز سامعین، تو اس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے، پیدائشی اعتبار سے یہ ثمن ہے۔ سونا اگر 7.5 تولہ پہنچ گیا، چاندی اگر 52.5 تولہ پہنچ گئی، یا کوئی سامان تجارت آپ کے پاس ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ آپ کے حوائج اصلیہ اور ضروریات سے زائد ہے، تو شریعت آپ کو مالک نصاب کہتی ہے۔ مالک نصاب جب آپ ہو گئے تو جس دن سے آپ مالک نصاب ہوں گے اس دن سے جب اس مال پر سال گزر جائے گا تو اس کی ادائیگی یعنی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ماہ رمضان ہی ضروری نہیں ہے، آپ کا سال مال پر جب بھی پورا ہو، چاہے وہ شعبان ہو چاہے رجب ہو، جب آپ کا سال پورا ہوا تو اسی وقت زکوٰۃ کا نکال دینا فرض ہے، اور اگر آپ تاخیر کرتے ہیں اور خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سخت گنہگار ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، اور وہ فرض ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ فاسق ہے ایسا شخص جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے یا نہیں دیتا۔ معزز سامعین، تو سونے کا نصاب ہوا 7.5 تولہ، خالی سونا آپ کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی سامان تجارت نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں سوائے سونے کے، تو جب تک کہ سونا کا وزن 7.5 تولہ نہیں پہنچ جائے گا شریعت آپ کو مالک نصاب نہیں مانتی۔ 7.25 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، چاندی 1 تولہ بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی سامان تجارت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی پورا وزن 7.5 تولہ نہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر 4 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ بھی چاندی آپ کے پاس ہے تو اب اس سونے کو چاندی سے بدل دیں گے اور آپ کو شریعت مالک نصاب مانے گی، اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر فرض ہوگی۔ سونا بالکل نہیں ہے، سامان تجارت ہے یا چاندی ہے، اور سامان تجارت اور چاندی کی قیمت ملانے کے بعد اگر آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں، میں نے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بازار سے اپنے عزیز مفتی سید محمد اسد رضا قادری سے جب معلوم کروایا تو ماہرین نے بتایا اس وقت تقریباً 65,000 روپئے اس کی قیمت ہوتی ہے، 64,200 کچھ روپئے، یعنی تقریباً 65,000 روپئے کے اگر آپ مالک ہیں، یا 65,000 روپئے کی چاندی آپ کے پاس ہے، یا 65,000 روپئے کا سامان تجارت آپ کے پاس ہے، اور سال گزر گیا ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اب اس کا 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ نکال کر کے کسی غریب و مسکین کو جو سید و ہاشمی نہ ہو، بغیر کسی معاوضے کو اس کو مالک بنا دینا، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو جب تک کہ وہ 52.5 تولہ کے وزن کو نہیں پہنچ جائے گا اس وقت تک کہ شریعت آپ کو مالک نصاب نہیں مانتی۔ یہ بات موٹی موٹی دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر صرف سونا ہے اور کچھ نہیں تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس وقت تک کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 7.5 تولہ ہو گیا، سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ معزز سامعین، پھر شریعت کا ایک یہ بھی احسان ہے
کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سے کچھ زائد، مثلا 8 تولہ ہے یا 8.5 تولہ ہے، تو جو زائد ہوگا اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ خمس نصاب کو نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر 9.5 تولہ ہو گیا تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جو زائد ہوا اس کا بھی، اور 7.5 تولہ کرے۔ لیکن اگر وہ 8 تولہ ہے، 8.5 تولہ ہے، تو چونکہ خمس نصاب کو نہیں پہنچتا، اس لیے صرف 7.5 تولہ کی زکوٰۃ ہوگی۔ جو آگے بڑھا وہ اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ معزز سامعین، سونے میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، سونے میں شریعت نے وزن کا اعتبار کیا ہے۔ اسی طرح چاندی میں بھی شریعت نے وزن کا اعتبار فرمایا ہے۔ اب آپ آئیے سامان تجارت کی طرف۔ آپ سونا اور چاندی کا نصاب سمجھ چکے۔ سامان تجارت، آپ کسی چیز کی بھی تجارت کریں، کوئی بھی سامان ہو جس کے آپ تاجر ہیں اور جو جس کا تجارت کرنا شریعت میں جائز ہے، اس سامان پر زکوٰۃ کا فرض ہوگی جب وہ سامان تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی کم سے کم وہ 65,000 روپے کا ہو، اور وہ ضرورت سے زائد ہو، اور سال گزر گیا ہو اور اتنا پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے جو 65,000 یا 65,000 کا سامان موجود ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو سامان تجارت کے بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی بھی چیز کی تجارت ہو، اس کو دماغ میں رکھیے گا، کوئی بھی چیز ہو، موتی، اگر آپ نے فیشن کے لیے گھر میں خرچ رکھا ہے، سجا رکھا ہے آپ نے، آپ اس کا کاروبار نہیں کرتے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر آپ موتی کے بیپاری ہیں تو آپ جتنے قیمت کی موتی آپ کے پاس موجود ہے ان سب کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن آپ بیپاری نہیں ہیں، آپ نے فیشن کے طور پر یا زینت کے طور پر خوبصورتی کے لیے آپ نے خرید کر کے سجا رکھا ہے، تو وہ سامان تجارت میں نہیں ہوا، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، گھر آپ نے کروڑوں روپے کا بنا رکھا ہے، مارکیٹ میں کروڑوں روپے اس کا ویلیو ہے، مگر وہ حاجت اصلی میں داخل ہے، لہذا جس مکان میں آپ رہائش رکھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، وہ حاجت اصلی میں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اپنے رہنے کے مکان میں بہت قیمتی صوفہ آپ نے ڈال رکھا ہے، کچن میں کچن کی ضروریات کے سامان آپ کے پاس موجود ہیں، جو چیزیں کچن میں ضروری ہیں، بیٹھک میں جو آپ نے صوفہ لگا رکھا ہے، یہ چیزیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں، یہ آپ کے ہاتھ کے اصلی میں داخل ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جاڑے اور گرمی میں پہننے کے کپڑے، یہ آپ کے حاجت اصلی میں داخل ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ نے کوئی کمپنی کے لیے بڑا مکان، بڑا پلاٹ لے کر کے عمارت بنوائی آپ نے، اور اس عمارت سے میں آپ نے کمپنی کو ہی لگایا، تو کمپنی کی جتنی مشینیں اور اس عمارت کی جو قیمت ہے، یہ سامان تجارت نہیں، یہ آپ کا ذریعہ معاش ہے، اس لیے نہ تو اس کمپنی کے اندر لگی ہوئی مشینوں پر زکوٰۃ ہوگی، اور نہ اس کمپنی کے جو مکان آپ نے بنایا اس کمپنی کے لیے، نہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ دونوں آپ کی حاجت اصلی میں داخل ہیں اور یہ آپ کا ذریعہ معاش ہے۔ ہاں، کمپنی کے ذریعے جو مال پیدا کریں گے اور جس سے آپ سپلائی کریں گے، اس کی جو منفعت حاصل ہوگی وہ سامان تجارت میں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر میں 2 یا 4 پہیے کی گاڑی اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، اور اس چاروں گاڑیاں، مثلا 4 گاڑیاں ہیں آپ کے یہاں، اور چاروں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، ایک آپ استعمال کرتے ہیں، 3 گاڑیاں آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں، وہ سب حاجت اصلی میں داخل ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ اس سے نکل کر اپنا معاش کمانے کے لیے جاتے ہیں۔
ہاں اگر آپ گاڑیاں پرانی خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد ریپیئرنگ کرا کے اسے بازار میں سپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کے تاجر ہو گئے، گویا وہ سامان تجارت ہو گیا۔ تو جو پرانی گاڑی آپ نے خریدا اور خریدنے کے بعد آپ نے اس کی ریپیئرنگ کر کے ایک دم نئی بنا دی اور چمچماتی ہوئی گاڑی آپ بازار میں بیچ رہے ہیں، تو اب وہ آپ کا سامان تجارت ہے۔ جتنی قیمت پہ وہ بکے گا یا بازار میں جو اس کی ویلو ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ معزز سامعین، آپ نے ٹرک خرید رکھا ہے، بسیں خرید رکھی ہیں اور آپ کرائے پر چلاتے ہیں، تو نہ تو اس ٹرک کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی جو کرائے پہ چلاتے ہیں آپ، نہ ہی اس بس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی جو کرائے پہ چلاتے ہیں آپ۔ ٹرک اور بس کے ذریعے سے جو کرایہ آپ کو حاصل ہوگا، سال بھر کے اخراجات کے بعد جو بچے گا وہ آپ کی منفعت ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ معزز سامعین، آپ کمپیوٹر کے ذریعے خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ نے اس کے لیے کوئی آفس بنا رکھا ہے، وہ آفس آپ کی ذاتی ملکیت ہے، کیونکہ اس آفس کو آپ کی حاجت اصلیہ میں شریعت مانتی ہے، لہذا آفس کی قیمت پر جو آپ نے خرید کر کے بنا رکھا ہے، جو اس میں کمپیوٹر جو آپ نے قیمتی لا رکھے ہیں جس کے ذریعے سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ موبائل آپ نے بہت قیمتی خرید رکھا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا، مگر اس موبائل سے وہ آپ کا ذریعہ معاش ہے، اس سے آپ آرڈر لیتے ہیں اور مال کی سپلائی کرتے ہیں، نجی استعمال کے لیے ہے، تو اس موبائل کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ گھر میں آپ نے کولر لگا رکھا ہے، اے سی لگا رکھی ہے، یہ سب حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ فریج لگا رکھا ہے آپ نے، وہ آپ کے حاجت اصلی میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوگی۔ یہ وہ مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عالم کے لیے کتابیں جس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ صنعت و حرفت لگائے ہوئے ہیں، کوئی کارخانہ لگائے ہیں تو کارخانے میں جتنی مشینیں لگی ہیں ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے ذریعے سے جو آپ پیداوار کریں گے اور اسے بازار میں سپلائی کریں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بڑی کمپنی آپ نے لگا رکھی ہے، جو مال تیار ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے 4 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں خرید رکھی ہے تاکہ مال کی سپلائی ان کے ذریعے سے دکانوں میں آپ کریں، تو جو گاڑیاں آپ نے خرید رکھی ہیں مال کی سپلائی کے لیے ان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے حاجت اصلی میں داخل ہے۔ حاجت اصلی میں جتنی بھی چیز آئے گی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ سے 3 ہی طرح کے مالوں پر فرض ہے: سونا چاندی، روپیہ پیسہ، سامان تجارت، چرائی کے جانور۔ وہ الگ بحث سے انشاءاللہ اس موضوع پر بھی تقریر ہوگی جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہے، کن مالوں پر فرض نہیں ہے۔ معزز سامعین، بار بار فون آتے ہیں کہ حضرت ہماری فارچون کی دکان ہے، اب ہم اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ ہمارے پاس کپڑے کی دکان ہے، اب کچھ کپڑا ہمارا اپنے پیسے کا ہے، کچھ کپڑا ادھار آیا ہوا ہے اور اسے ہم بیچنے کے بعد عید کے بعد جمع کریں گے، تو ہم اس میں کیسے زکوٰۃ نکالیں؟ معزز سامعین، زکوٰۃ کا حساب و کتاب رکھنا ہمارے اور آپ پر ضروری ہے۔ کتنا پیسہ آپ نے اپنے تجارت میں لگا رکھا ہے، آپ کا نجی پیسہ کتنا ہے اور ادھار مال کتنا ہے؟ جو آپ کا نجی مال ہے، جو بغیر ادھار کے جسے آپ نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، اس وقت بازار میں اس سامان کی ویلو کتنی ہے؟ جو نجی پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے تو سامان کا جو ویلو ہوگا یا درمیان میں جو منفعت کمائیں گے، زکوٰۃ صرف اس پر ہوگی۔ مثال سمجھ لیجئے کہ آپ نے 1 کروڑ کا مال اپنے دکان میں بھر رکھا ہے، 50 لاکھ آپ کے ہیں، 50 لاکھ آپ نے گورنمنٹ سے قرض لے رکھا ہے، یا زیورات کو گروہ رکھ کر کے آپ نے قرض رکھا ہے، تو وہ 50 لاکھ جو آپ کے نجی لگے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کی منفعت پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ 50 لاکھ روپئے جو آپ نے قرض لے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔
یہ حکم ہے ان لوگوں کا جو قرض لے کر یا ادھار لے کر اپنے سامان اور کاروبار کی تجارت کرتے ہیں، کہ جتنا نجی پیسہ لگا ہے وہ اور جو منفعت اس نجی پیسے سے مل رہی ہے وہ سب اس کے آمدنی میں جوڑا جائے گا، اور جو قرض ہے مثلاً 50 لاکھ کا مال آپ نے قرض لے رکھا ہے تو وہ 50 لاکھ کا مال مستثنی رہے گا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، آپ نے بینک سے اپنے مکان بنانے کے لیے قرض لے رکھا ہے، زیورات آپ نے گرو رکھ دی ہیں، اب بینک نے آپ کو قرض دیا ہے، اس کو رہن کہا جاتا ہے، یعنی رہن آپ نے بینک میں رکھا اور اس کے بدلے میں بینک نے آپ کو قرض دے دیا۔ جب تک وہ زیور بینک میں رکھا ہوا ہے رہن کے طور پر، اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ شیء مرہون یا وہ مال جس کو گرو رکھ دیا جائے، اس کی زکوٰۃ نہ تو رہن رکھنے والے پر ہے اور نہ اس آدمی پر ہے جس نے رہن رکھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے آپ پر اس لیے فرض نہیں ہے زکوٰۃ کیونکہ آپ کا قبضہ اس پر نہیں ہے، قبضہ اس پر بینک کا ہے۔ بینک پر اس لیے نہیں زکوٰۃ ہے، یا دوسری آدمی کو جسے آپ نے دیا ہے اس پر اس لیے زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب آپ مال چھوڑائیں گے، قرض ادا کر دیں گے، تو پھر اس پر آپ کا نجی ہو جائے گا، لہذا آپ کے تمام مال میں وہ محسوب ہوگا۔ اور سامعین، بلڈر لوگ جو زمینیں خریدتے ہیں، زمینیں خریدنے بعد کمپلیکس بناتے ہیں، 5-5 10-10 منزلہ بناتے ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، ابھی تو ہم نے اتنی بڑی زمین خریدی ہے، ابھی خالی ہم نے 1 منزلہ بنایا ہے، ابھی ہم نے گاہک سے بیچا بھی نہیں ہے۔ یہ خاص مسئلہ ہے جسے آپ دماغ میں رکھ لیں، خصوصاً وہ لوگ جو زمین کا کاروبار یا کمپلیکس بنا کر کے بیچتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی صرف زمین خریدی ہے کمپلیکس بنا کر کے بیچنے کے لیے اور سال پورا ہو گیا ہے، تو جس قیمت پہ زمین خریدی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال پورا ہونے کے بعد اب اس زمین کی بازار میں قیمت کیا ہے، اب اس قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بات آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہوگی کہ زمین خریدا آپ نے، ابھی کوئی تعمیر نہیں کی آپ نے، اور آپ کا ارادہ آئندہ کمپلیکس اور کئی منزلہ عمارت بنا کر کے بیچنے کا ہے، تو جب تک وہ زمین ہی ہے تو اس زمین کی بازار میں کیا قیمت ہے، جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی سال پورا ہونے کے بعد۔ اگر آپ نے تعمیر بھی شروع کر دی ہے، فرض کیجئے کہ زمین اور زمین پر ایک منزلہ عمارت آپ نے کھڑی کر دی ہے، تو اب اس زمین کی قیمت کیا ہے اور جو مکانات آپ نے بنائے ہیں ان کی بازار میں قیمت کیا ہے، اب دونوں ملا لیا جائے گا۔ یعنی زمین کی قیمت پر بھی زکوٰۃ اور جو بلڈنگ آپ نے تیار کر رکھا ہے اور بازار میں جو ریٹ ہے اس کا، وہ ان دونوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کئی منزل آپ نے بنا دیا، بنانے کے بعد سارے منازل آپ نے بیچ دیے، اب ظاہر ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں رہے گی، تو اب نہ تو زمین پر آپ پر زکوٰۃ ہے نہ اس بلڈنگ پر ہے۔ اب جو آپ نے بیچا اور بیچنے کے بعد جو منفعت آپ نے کمایا وہ آپ کے منافع میں شمار ہوگا اور اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ ایک زمین آپ نے اپنے بچوں کے لیے خریدا، آپ کرائے کے مکان مثلاً رہ رہے تھے یا چھوٹا مکان تھا اس میں آپ رہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے ایک بڑا پلاٹ خرید لیا کہ اس کو اپنے بچوں اور اپنے لیے بنائیں گے، تو اب وہ سامان تجارت نہیں ہے، وہ آپ کی حاجت اصلی میں داخل ہے، لہذا اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہ زمین کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، نہ جو اس پر عمارت بنائیں گے آپ تو اس کی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی حاجت اصلی میں داخل ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، بہت بڑی زمین آپ نے خرید لی، شہر سے باہر، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنا مکان بھی بنائیں گے اتنے حصے میں اور بقیہ حصے میں ہم کو پلاٹنگ کر کے بیچیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ، اگر آپ نے زمین خریدی ہے اس ارادے سے، خواہ کتنی ہی بڑی زمین ہو کہ ہم اس میں کارخانہ لگائیں گے یا اپنے رہنے کا مکان بنائیں گے، تب ایسی صورت میں اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کے حاجت اصلی میں داخل ہے۔
لیکن آپ نے زمین خریدی اس نیت سے کہ اللہ نے ہم کو پیسہ دیا تو ہم اس پر بڑا کشادہ مکان اپنے بچوں کے لیے بنائیں گے، تو بھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ بعد میں بدل گیا کہ ابھی زمین بہت قیمتی ہو گئی ہے، لہذا اللہ اسے پلاٹنگ کر کے ہم بیچیں، تو جس دن سے پلاٹنگ آپ شروع کریں گے، مہر نیت سے نہیں ہوگا، عملی تجارت جب آپ شروع کر دیں گے، یعنی پلاٹنگ کر کے جب اسے آپ بیچنا شروع کر دیں گے تو اس وقت اس زمین کی جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ معزز سامعین، کوئی زیور بنا کے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیا ہے کہ شادی کے بعد ہمارے بیٹی کی شادی ہے، ہم نے 3 لاکھ کے سونے کا زیور بنا کے رکھ دیا، جہیز 5 لاکھ کا آپ نے رکھ دیا، سونا چاندی پر تو مطلقاً زکوٰۃ ہے، کیونکہ سونا اور چاندی کا جو زیور آپ نے اپنے بیٹے کو دینے کے لیے لیا ہے، عرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے حوالے نہ کریں گے اس وقت تک کہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، وہ آپ کی ملکیت، لہذا اس کی زکوٰۃ آپ پر ہوگی جو بھی آپ نے خرید کر کے رکھا ہے مگر بیٹے کو دیا نہیں۔ آج جس دن بیٹے کو آپ دے دیں گے اب اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں، آپ کے بیٹے پر ہوگی اگر مالک نے ثابت ہو۔ لیکن وہ سامان جہیز آپ نے 5 لاکھ کا جو خرید رکھا ہے، چونکہ وہ نہ تو تجارت کے لیے ہے نہ حاجت اصلی میں ہے آپ کے، بلکہ وہ آپ کے بیٹی کی حاجت اصلی کے لیے ہے، لہذا وہ جو سامان آپ نے خرید رکھا ہے سونا چاندی کے علاوہ اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے۔ بہت سامنے یہ مسئلہ اگر بیٹھ گیا جب آپ نے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہم اس کی تعلیم کے لیے پڑھائی کے لیے کچھ پیسے دے دیں، ایف ڈی کر دیں، آپ نے نیت کر لیا اور اپنے بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا یہ پیسہ تمہارا ہے مگر تم ابھی بچے ہو اس لیے امانت کے طور پر ہمارے پاس رہے گا، اب اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں رہے، بلکہ اس بچہ وہ اس کا مالک ہو گیا، جب تک وہ نابالغ رہے گا اس وقت تک اس پر بھی زکوٰۃ نہیں اور آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ آپ پر اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اس پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ ابھی بالغ نہیں نابالغ ہے، تو زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے۔ معزز سامعین، بیوی اور شوہر دونوں کا مال شریعت میں الگ الگ مانا جاتا ہے۔ بیوی مالک نصاب ہے، شوہر بھی مالک نصاب ہے، تو بیوی اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے گی، شوہر اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے گا۔ بیوی کے پاس نصاب تک کے مال موجود ہے مگر اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو یا تو وہ کوئی زیور بیچے اور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، جیسے اگر کسی انسان کا قرض ہوتا تو اس کی ادائیگی کے لیے اسے بیچنا ضروری ہوتا ہے، ایسے یہ خدا کا قرض ہے، تو یا تو اپنا زیور بیچ کر کے تب وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور یا پھر اپنے شوہر سے گزارش کرے کہ میرے پاس تو میں مالک نصاب ہوں مگر پیسہ نہیں ہے، اب میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ تو اگر شوہر نے بیوی کی اجازت سے اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بیوی سے ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ، لیکن اگر بغیر اجازت کے دے دیا اس نے تبھی اس کی طرف سے احسان ہوگا، اور بیوی سے قرض نہیں لے سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا ہے وہ۔ معزز سامعین، شریعت مطہرہ نے جن مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گیا۔ کچھ ایسے اموال ہیں کہ شریعت نے ان کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، آپ بکریوں کے مالک ہوں، بکریاں سال کا حصہ چراگاہ اور پہاڑوں پہ چلتی ہیں، ان کا نصاب شریعت نے 40 بکریاں رکھا ہے، جب تک 40 بکریاں نہیں ہو جائیں گی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ سائمہ ہوں، یعنی وہ سال کا اکثر حصہ چراگاہوں میں گزارتی ہوں۔ 40 تعداد پوری ہو گئی تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ کے طور پہ فرض ہو جائے گی۔ اونٹ کے مالک ہیں، اونٹ کا کاروبار کرتے ہیں آپ،
تو اونٹ کا نصاب ہے 5، جب تک کہ اونٹوں کی تعداد 5 نہیں ہو جائے گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ گائے بیل بھینس کے آپ پالے ہوئے ہیں، اور گائے اور بھینس سے مراد مقصد آپ کا صرف کیا ہے؟ آپ بازار سے خرید کر چارہ کھلاتے ہیں تو وہ سائمہ نہیں ہوئی، اور جب وہ سائمہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ کا مقصد ان گائے اور بھینس کے پالنے سے یہ ہے کہ ابھی اس سے دودھ حاصل کریں گے، اس کا کاروبار کریں گے، تو اس جانور کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جسے آپ نے دودھ حاصل کرنے کے لیے پال رکھا ہے، اور آپ دودھ دودھتے اور بیچتے ہیں، وہ چاہے لاکھوں روپے کی بھینس ہو گائے ہو، بلکہ آپ دودھ جو بیچیں گے وہ آپ کا سامان تجارت ہے۔ اخراجات نکال دینے کے بعد سال میں جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب کھیت کے مالک ہیں تو کھیت پر بھی زکوٰۃ ہے، مگر اس کو زکوٰۃ نہیں عشر کہا جاتا ہے۔ باغ ہو، کسی چیز کا باغ ہو، امرود کا باغ ہو، آم کا باغ ہو، کھیرا ہو، ککڑی ہو، سبزیوں کی کھیتی آپ کرتے ہوں تو شریعت مطہرہ نے صاف فرمایا ما خرجت الارض ففی العشر، زمین سے جو کچھ پیدا ہوگا اگر آپ نے پانی کو خریدا نہیں ہے، باغ نرم ہے یا کھیتی آپ کے نرم ہے بغیر سینچے ہوئے پیدا ہو جاتی ہے، تب ایسے صورت میں اس کا عشر واجب ہے، یعنی 10واں حصہ، 10 من میں 1 من، 10 کلو میں 1 کلو۔ اس میں نصاب بھی نہیں کرتے کہ اتنا ہو، تب 1 کلو پیدا ہوا اس کا 10واں حصہ دیجیے، 100 کنٹل پیدا ہوا اس کا 10واں حصہ دیجیے۔ اور اگر خرید کر کے پانی آپ نے سینچا ہے، مثلا دوسرے کے ٹیوب ویل سے آپ نے باغ کو سینچا ہے، اپنے کھیتی کو سینچا ہے، یا آپ خود ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ٹیوب ویل سے پانی ہوئی تھوڑی آئے گا، اس کے لیے مشین ہوگی، اس میں ڈیزل آپ ڈالیں گے تو خرچہ بڑھے گا۔ تو اگر اپنے ٹیوب ویل سے سینچیں تب بھی وہی حکم ہے، غیر کے ٹیوب ویل سے سینچیں جب بھی یہی حکم ہے کہ پیداوار کا عشر نہیں بلکہ نصف عشر واجب ہوگا، یعنی 20واں حصہ۔ خود تیار ہو گیا، سینچنا نہیں پڑا، بارش کے پانی سے تیار ہو گیا، سیلاب کے پانی سے تیار ہو گیا تو عشر ہے۔ اور اگر خرید کر پانی آپ نے باغ کو یا سبزیوں کو سیراب کیا ہے تب اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اتنے مسائل دماغ میں رکھیں، انشاءاللہ بقیہ مسائل جو زکوٰۃ کے ہوں گے آئندہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے، اس گزارش کے ساتھ کہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہیں پڑھنا اور ستھرا ہونا۔ جس مال کا زکوٰۃ ادا کر دیا گیا اللہ اسے ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنے قدرت کاملہ سے اس مال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل مت کیجیے۔ آپ کے لوگ کتنے پریشان ہیں، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام ڈالا کہ چونکہ سرکار کی زندگی 63 سال کی تھی اور 17 رمضان کو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس لیے 17 رمضان کو ہم غریبوں میں حضور کی زندگی کے مطابق 63 غریبوں کو غلہ افطار کر تقسیم کریں گے۔ مولانا فرحان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 62 عورتوں کا نام جمع ہو گیا، مردوں کا نام جمع ہو گیا، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں نے ان عورتوں اور بچوں کو واپس کیا، آدمیوں کو واپس کیا جن کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس وسائل و ذرائع نہیں تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کتنی پریشان ہے۔ پروردگار عالم ہماری قوم کے غربت کو دور فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔